بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم ظف صافی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان سپورٹس ڈیولپمنٹ کی راہ پہ گامزن نہیں ہے. یہاں پہ کئی مسائل ہیں اور خصوصی طور پہ ہمارے پاس فائنانشیل ایشوز بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا رہے ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ ابھی ریسلنگ کیمپ لگا ہوا ہے ایشین چیمپئن شپ، اور پھر اس کے بعد جو 2 اپرچونٹیز ہے پیرس اولمپکس کوالیفیکیشن کی، تو اس میں یہ ہے کہ ریسلرز کو چاہیے کہ وہ فورن کنٹری میں ٹریننگ کرے تاکہ ٹاپ ریسلرز کے ساتھ ان کی سپارنگ ہو اور ان کے ٹیکنیکس اور ان کی جو ٹیمپرامنٹ ہے اس میں وہ تھوڑا سا ایج لے سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان میں ان کا کیمپ لگ گیا ہے لیکن کوئی فارن ٹور ان سائٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریسلرز کو ان کمنگ چیلنجز میں میرا نہیں خیال کہ وہ پرفارم کر سکیں گے. میں نے ریسلنگ ٹرائلز بھی دیکھے، ادھر جو ٹاپ لیول کا ریسلر ہے وہ آرام سے نمبر 2 کو ہرا دیتا ہے. تو اگر اس طرح آپ ایک کیمپ یہاں پاکستان میں لگاتے ہو تو جو ٹاپ ریسلرز ہے جو آپ ایشین چیمپئن شپ میں اور پھر اولمپکس کوالیفائرز میں آپ بیچتے ہو تو وہاں پہ ان کی کیا پرفارمنس آئے گی، کیونکہ ان کی جو ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، ان کے جو سکلز ہے وہ تو امپروو نہیں ہوں گے. تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور فیڈریشنز کو بھی اس ایشو کے اوپر سوچنا پڑے گا. ابھی چند دن پہلے باکسنگ ٹیم اٹلی گئی، وہ بھی 2.5 منتھس یہاں پاکستان میں ٹریننگ کر کے پلیئرز ادھر گئے ہیں. اس میں زہیب رشید کا واقعہ پیش آیا، وہ وہاں وینش ہوا اٹلی میں ورلڈ کوالیفائنگ راؤنڈ سے پہلے ہی. باقی جو ریمیننگ 4 باکسرز تھے اس میں سے 3 باکسرز نے اپنا پہلا فائٹ وہ ہار گئے. ایک جو لنڈن بیسڈ باکسر تھی لارا، وہ انجرڈ ہو گئی ڈیورنگ ٹریننگ اور اس طرح وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی. تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ نے 2.5 منتھس یہاں پہ ٹریننگ کروائی لیکن اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوا، کیونکہ جب تک آپ فوراً آف شور ٹریننگ اپنے باکسرز کو نہیں دیتے تو وہ کبھی بھی امپروو نہیں ہوں گے. اور انور چودھری کا زمانہ سب کو یاد ہوگا، وہ باکسنگ ٹیم کو فورن کنٹریز میں بیچتے تھے اور 5-6 مہینے ادھر کیمپ لگتا تھا. سنٹرل ایشین کنٹریز میں بالخصوص رشیا وہ بیچتے تھے، جس سے پلیئرز باکسرز کی سکلز کافی امپروو ہوتی تھی اور اس میں ان میں فائٹنگ اسپرٹ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی تھی، اور پھر ورلڈ کے لیڈنگ باکسرز کے خلاف وہ بڑا اچھا فائٹ کرتے تھے. تو پاکستان گورنمنٹ کو اور پاکستان جتنے بھی نیشنل سپورٹس فیڈریشنز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فورن ٹریننگ کے اوپر فوکس کرے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا جو سپورٹس ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. انڈیا نے کئی سالوں سے مسلسل محنت کی، انہوں نے کافی پیسہ سپورٹس میں ڈالا اور وہاں پہ انہوں نے اولمپک چیمپئنز بھی پیدا کیے ہیں، ورلڈ چیمپئنز بھی پیدا کیے ہیں اور کافی ان کی گروتھ ہو گئی ہے سپورٹس کی. لیکن پھر بھی وہ فورن ٹریننگ پہ فوکس کرتے ہیں اور اپنے پلیئرز کو فورن کنٹریز میں بیچتے ہیں، مختلف وہاں پہ سپارنگ کرتے ہیں ٹف فائٹرز کے خلاف، اور اس طرح وہ گروم ہوتے ہیں. نیراج چوپڑا کی مثال سب کے سامنے ہے، وہ اولمپک چیمپئن بھی ہے، ورلڈ چیمپئن بھی ہے، لیکن وہ اپنی ٹریننگ جو ہے وہ آف شور کرتے ہیں، انڈیا میں نہیں کرتے، انڈیا میں بہت کم رہتے ہیں وہ. تو یہ ہے کہ فورن ٹریننگ میں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، اور پلیئر جو ہے وہ جس اچھے انوائرمنٹ میں اگر آپ پریکٹس کرتے ہو اور آپ کے آس پاس اچھے پلیئرز ہو تو آپ اپنے سکلز کو شیئر کر سکتے ہو، ان کو دیکھ کے آپ سیکھ سکتے ہو. اور انوائرمنٹ چونکہ اچھا ہوتا ہے، اچھے ٹرینرز ہوتے ہیں، کوچز ہوتے ہیں، تو آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے اور اس طرح پھر آپ کسی بھی ٹاپ لیول کے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں اچھی طرح ڈیلیور کر سکتے ہو. تو امید ہے اسٹیٹ کو اور فیڈریشنز کو اس بات پہ توجہ وہ دیں گے
اور پاکستان کا سپورٹس آہستہ آہستہ اوپر جائے گا. تھینک یو سو مچ. اگلے سیگمنٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.